ملک شام کی عوام نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے قانون کے خلاف شام کی سرزمین پر اب تک کا سب سے بڑا احتجاج ہوا ہے، تاریخی پروٹیسٹ ہوا ہے۔ سب سے اہم سیریا کا احتجاج ہے، کیونکہ سیریا کے بارے میں، شام کی نئی حکومت کے بارے میں ایران کا شروع سے پروپیگنڈا رہا کہ شام کا موجودہ صدر احمد الشرا اسرائیل سے ملا ہوا ہے یا امریکہ سے اس کے اچھے رشتے ہیں۔ یہ فلسطین کے خلاف ہے، غزہ پٹی کو سیریا کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ملک شام میں فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، اور اس نریٹو کو، اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کیا ہے، جواب دے دیا ہے شام کی عوام نے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے ساتھ ہیں۔ ادھر غزہ پٹی کی عوام ملک شام میں ہونے والے احتجاج پر خوش نظر آ رہی ہے، فلسطینیوں کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے بہت ساری ویڈیوز کو شائع کر کے بتایا ہے، تبصرہ کیا ہے کہ شام سے ہمیں جو امید تھی، سیریا سے ہمیں جس سین کا، جس منظر کا انتظار تھا، سیریا نے اس کو کر دکھایا ہے، اور فلسطین کی آزادی میں ملک شام کا، سیریا کا سب سے اہم کردار ہوگا، اور امید یہی ہے کہ سیریا اس کو کرے گا۔ سیریا میں پچھلے 52 سالوں سے حافظ الاسد اور اس کے بیٹے بشار الاسد کی حکومت رہی، اور دونوں باپ بیٹا نے مل کر فلسطین کو نقصان پہنچایا، غزہ پٹی کو نقصان پہنچایا، اندر سے اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے ملک شام کے گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد کبھی بھی نہ تو حافظ الاسد نے اسرائیل سے جنگ لڑی گولان ہائٹس کا قبضہ آزاد کرانے کے لیے، نہ بشار الاسد نے کوئی جنگ لڑی۔ سیریا کی سرزمین سے لبنان کو ضرور مدد دی جا رہی تھی، لیکن گولان ہائٹس کا قبضہ چھڑانے کے لیے بشار الاسد نے، حافظ الاسد نے کوئی جد و جہد نہیں کی۔ اور اس کے بعد جب 2011 میں سیریا کی عوام نے احتجاج کرنا شروع کیا، انہوں نے حکومت بدلنے کا مطالبہ کیا، بشار الاسد کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، تو انقلابیوں کو، تحریک چلانے والوں کو، آواز اٹھانے والوں کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال شامی شہریوں کے خلاف کیا گیا، اور تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ شامیوں کو قتل کر دیا گیا، حلب میں، حفص میں، دمشق میں، ملک کے دوسرے شہروں میں، اور 1 کروڑ سے زیادہ شامی عوام کو ہجرت کرنا پڑا، دوسرے ملکوں میں جانا پڑا۔ صرف 30 لاکھ شام کے عوام ترکی میں مہاجر کے طور پر رہ رہی ہے، اس کے علاوہ لاکھوں میں سیریا کے عوام جرمنی کی طرف ہجرت کر کے جاتی ہے، اٹلی ہجرت کر کے وہ عوام جاتی ہے، یونان جاتی ہے، امریکہ تک ہجرت کر کے ان کو جانا پڑتا ہے، عرب ممالک اور دوسرے ممالک ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ یورپ کے ملکوں میں مائگریشن کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، پھر پابندیاں لگائی جاتی ہے، اور یہ سب بشار الاسد نے کیا تھا۔ ایران کا بھی بشار الاسد کے ساتھ پورا تعاون تھا، سپورٹ تھا، اور 15 سال کی لڑائی کے بعد، جد و جہد کے بعد، سال 2024 میں سیریا کے عوام کو آزادی ملتی ہے۔ بشار الاسد کو ملک چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، احمد الشرا نے وہاں عبوری حکومت بنائی، اور اب سیریا کی عوام کو سکون ملا ہے، راحت ملی ہے۔ بشار الاسد نے جاتے جاتے تمام ملٹری ٹھکانوں کے بارے میں، تمام آرمی کے ٹھکانوں کے بارے میں پوری انفارمیشن اسرائیل کو دیتی تھی، اور اسرائیل نے بشار الاسد کے جاتے ہی تمام ٹھکانوں پر حملہ کیا، تمام فوجی ساز و سامان کو، تمام میزائل کے ذخیروں کو، ایئر فورس کو حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ احمد الشرا نے اس وقت اقتدار بھی نہیں سنبھالا تھا۔ اب دوبارہ احمد الشرا نے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے ملک کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا عزم ہے، ان کا ارادہ ہے کہ سیریا میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے، دوبارہ اس کو خوشحال ملک بنایا جائے، سیریا کی تعمیر نو پر فوکس کیا جائے، کسی علاقائی تنازع میں سیریا نہ الجھے، کیونکہ سیریا ہی سب سے زیادہ فلسطین کی آزادی میں اہم کردار نبھا سکتا ہے۔ سیریا کی سرحد اسرائیل سے ملی ہوئی ہے، اور سیریا سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے سیریا خود مضبوط بنے، سیریا کے پاس ہتھیار ہو، سیریا کے پاس عسکری اور جنگی طاقت ہو۔ لیکن بشار الاسد کے دور میں اسرائیل نے پوری طاقت کو ختم کر دیا۔ ادھر گولان ہائٹس پر پہلے سے اسرائیل کا قبضہ ہے، اب جا کر سیریا کی عوام نے اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے باضابطہ
باضابطہ احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، سڑکوں پر اترنا شروع کر دیا ہے۔ اور جب احمد الشرا کی حکومت آئی تھی سیریا میں، بشار الاسد کے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی فلسطینیوں نے، حماس نے جشن منایا تھا۔ انہوں نے تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ ملک شام میں ظلم کا خاتمہ ہوا ہے، جن کو حکومت ملنی چاہیے ان کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا ہے، اور اب ہمیں راحت ملے گی، ہمیں گڈ نیوز کا انتظار رہے گا ملک شام سے، اور وہ آ گیا ہے۔ حالانکہ احمد الشرا کے خلاف لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، ایک طبقے کی طرف سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ احمد الشرا ISI کا بندہ ہے، دہشت گرد ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ احمد الشرا نے بشار الاسد کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی۔ شروع میں وہ ISI کو بھی جوائن کرتا ہے، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ داعش کا ایجنڈا الگ ہے، نظریہ الگ ہے، اور یہ وہ نہیں ہے جو سمجھا تھا، چنانچہ احمد الشرا نے داعش کو الوداع کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور جو مخلص مجاہدین تھے، فریڈم فائٹر تھے، ان کے ساتھ احمد الشرا نے الگ تنظیم بنائے، نام رکھا حیات تحریر الشام، اور پھر اس کے ذریعے اس نے ملک شام میں احتجاج کے لیے علم بلند کیا، انقلاب لانے کی کوشش کی، اور شام میں ایک نیا انقلاب آتا ہے، اور اس کے بعد اب شام کو بہتر بنایا جا رہا ہے، شام کو ترقی یافتہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں احمد الشرا نے انگلینڈ کا دورہ کیا، اور وہاں کے تھنک ٹینک سے خطاب کا موقع ملا احمد الشرا کو۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے جنگ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سیریا اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے۔ ایران نے دمشق پر، سیریا پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، ہمارے لوگوں کا جنوسائیڈ ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سیریا اس جنگ میں ایران کے خلاف نہیں ہے، سیریا ایران کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے، اور سیریا پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، اس لیے سیریا اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ پچھلے 15 سالوں سے ہم جنگ کا شکار رہے ہیں، اس لیے اب ہمارا فوکس ہے ملک کی تعمیر پر، ملک کی ترقی پر، کسی اور تنازع میں ہم الجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ سیریا کا دمشق ہو یا طفس ہو، درہ ہو، حلب ہو، حفص ہو، ان تمام علاقوں میں وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے، فلسطین کے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے، دنیا کے دوسرے شہروں میں احتجاج ہوا ہے، خود اسرائیل کی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے قانون کے خلاف بھارت میں بھی کئی رہنماؤں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جیسے سنجے سنگھ ہے، راجیہ سبھا MP ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کے خلاف قانون پاس کرنے کے بعد جشن منایا جا رہا ہے، اور ہماری سرکار ایسے ہی دیش کو سپورٹ کرتی ہے۔ شرم آنی چاہیے دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو۔ دراصل اسرائیل کی پارلیمنٹ نے جب یہ قانون پاس کر لیا کہ ہر فلسطینی جو اسرائیل میں قید کی سزا کاٹ رہا ہے، جیل میں بند ہے، اس کو موت کی، پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور اس فیصلے کے منظور ہو جانے کے بعد اسرائیل کے منسٹرز نے، اراکین پارلیمنٹ نے شراب پیتے ہوئے جشن منایا، اس کی ویڈیو کو شیئر کیا، میڈیا میں اسے نشر کیا گیا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے کہا کہ شرم آنی چاہیے ہماری حکومت کو کہ جو لوگ بچوں کا جنوسائیڈ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور اس پر جشن منا رہے ہیں، ہماری حکومت ایسے ملک کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے۔ کانگریس کی نیشنل اسپوک پرسن سپریا سنیٹ نے بھی اس ویڈیو کو ٹویٹ کر کے نریندر مودی کی، بھارت سرکار کی فورن پالیسی کی شدید مذمت کی، اور کہا کہ بچوں کے قتل عام پر جشن منانے والوں کے ساتھ ہمارا دیش کیوں کھڑا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا ہے، 8 مسلم دیشوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ سعودی عرب، ترکی، پاکستان، قطر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات اور مصر جیسے ممالک نے ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے اس قانون کی مذمت کی ہے، اور مطالبہ کیا ہے یونائٹڈ نیشن سے کہ فوری طور پر مداخلت کرے اور اسرائیل کی پارلیمنٹ کو اس قانون کو واپس لینے پر مجبور کرے، کیونکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کا یہ جو قانون ہے یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور اس قانون کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ اپنی رائے ضرور لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔